بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ 7 دن تک حلب کی طرف سے آنے والی فوجی کمک کا انتظار کرنے کے بعد امید کے قلعہ دار امیر تغرل نے والی حلب عماد الدین کو آخری پیغام بھیجا۔ جب مالک ہی کو اپنی جاگیر کی فکر نہ ہو تو اس کے ملازم اور نمکخوار کیا کر سکتے ہیں۔ امیر تغرل کے ایک ایک لفظ سے شدید مایوسی اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اپنے قلعہ دار کی اس شکستگی اور برہمی کو محسوس کرنے کی بجائے عماد الدین نے انتہائی غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیر تغرل کے خط کے ٹکڑے کر ڈالے اور مغلظات پکنے لگا۔ نمک حرام ابن نمک حرام ابن نمک حرام، زندگی بھر میری روٹیاں کھائیں اور جب آزمائش کا وقت آیا تو خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ امیر تغرل نے 2 دن تک اپنے آخری خط کا انتظار کیا اور جب حلب کا جاسوس امید کو لوٹ کر واپس نہیں آیا تو امیر تغرل نے قلعے کا دروازہ کھولا اور تنہا سفید پرچم لیے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کی طرف بڑھا۔ امیر تغرل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا چہرہ چٹان کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ پھر جب وہ مصری لشکر کے قریب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے اسے روک کر اس سے پوچھا کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ حالانکہ امیر تغرل کے ہاتھ کا سفید پرچم واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو، میں ان کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی مصری سپاہیوں نے امیر تغرل کو گھوڑے سے اتار لیا اور پھر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچا دیا۔ والی مصر نے امید کے قلعہ دار امیر تغرل کو بہت غور سے دیکھا اور باوقار لہجے میں کہا، اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ میں سلطان کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم جیسے جان باز وفادار اب تک اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ بے شک ہمارا گناہ ناقابل معافی ہے کہ ہم نے ایک نفس پرست حکمراں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی پوری عمر گزار دی۔ اب مجھے نہ شکست کا خوف ہے اور نہ موت کا ڈر۔ یہ کہہ کر امیر تغرل نے اپنا سفید پرچم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہی پرچم میری شمشیر ہے، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو گناہوں کی تلافی کا ایک موقع عنایت کریں۔ امیر تغرل کا انداز گفتگو بڑا عجیب تھا۔ اس نے حیرت کے ساتھ امید کے قلعہ دار سے پوچھا، تم کس طرح اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہو؟ جس شمشیر نے ایک ہوس پرست حکمراں کی حفاظت کی، اب اگر اسی شمشیر کو ملت اسلامیہ کے مفاد میں اٹھایا جائے تو شاید ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر قلعہ امید آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر امیر تغرل کی طرف بہت غور سے دیکھا تاکہ اس کے لہجے کی سچائی یا جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ کیا یہ تمہاری انفرادی خواہش ہے؟ والی مصر نے امید کے قلعہ دار کو پرجلال لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ میری ذاتی خواہش تھی کہ میں تنہا آپ کے لشکر سے آ ملوں، مگر اس خیال سے کوئی قدم نہ اٹھا سکا کہ میرے ساتھی مجھ پر غداری کا الزام عائد کر دیں گے کہ موت کے خوف سے تلوار پھینک دی۔ کیا اب تمہارے ساتھی تم پر غداری کا الزام عائد نہیں کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر تغرل سے ایک اور سوال کیا۔ اب قلعے کے دوسرے سپاہی بھی میرے ہم نوا ہیں، آپ بلا خوف و خطر قلعے میں داخل ہو جائیں۔ امیر تغرل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے والی مصر کا والہانہ استقبال کریں گے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ امید کا ایک ایک شہری اور ایک ایک سپاہی والی حلب عماد الدین سے سخت نالاں ہے۔ اہل شہر سلطان عادل کے زمانے کو یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ان کا گمشدہ ماضی لوٹا دیں تو وہ دل و جان سے آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ بس یہی وہ راز تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، شاید اس طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ کہہ کر امید کا قلعہ دار امیر تغرل خاموش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس شخص کی طرف دیکھتا رہا جسے ایک عمر کے بعد اپنی گمراہی کا احساس ہوا تھا، اور پھر اس کے قدم اچانک سیدھے راستے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ والی مصر نے اپنی مجاہدانہ زندگی کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں بڑے فریب کھائے تھے، اس لیے اسے امیر تغرل کی گفتگو پر یقین کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو میں تمہیں تمہاری شمشیر واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیروں میں رکھا ہوا سفید پرچم اٹھا کر
امیر تغرل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک مجاہد کو ہر حال میں مجاہد ہی رہنا چاہیے۔ والی مصر کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر تغرل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، بے شک ملت اسلامیہ کی قیادت آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے امیر تغرل کو سفید پرچم لیے ہوئے قلعے کی طرف واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ امید کے قلعہ دار اور والی مصر کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے۔ تمام سپاہی حیرت و استعجاب کے ساتھ امیر تغرل کو گھوڑے پر سوار واپس جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سفید پرچم بدستور اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے سے باہر آئے، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محافظ فوجی دستے کے ساتھ اپنے لشکر کے کلب میں آئے اور بآواز بلند اپنے جانباز سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے کسی دینی بھائی کا خون بہائے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ مصری سپاہیوں نے بڑی حیرت سے یہ مسرت انگیز خبر سنی۔ پھر فوجیوں کے ہجوم میں سے ایک سپاہی نے بآواز بلند کہا، امیر محترم، کہیں یہ دشمن کی کوئی چال تو نہیں؟ کچھ دیر پہلے قلعہ دار امیر تغرل میرے پاس آیا تھا، اب وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ایک سچا اور گہرا دوست ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر خدا نے خواستہ یہ کوئی مکارانہ چال ہوئی تو پھر ہماری شمشیریں آزاد ہیں۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور باقی لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر اول دستے کے ساتھ قلعے کے دروازے کے عین مقابل موجود تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ امید کا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے امیر تغرل باہر آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے آتے ہی سپاہیانہ انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلامی پیش کی، پھر انتہائی گرمجوشی کے لہجے میں کہا، سلطان محترم کو یہ شاندار فتح مبارک ہو۔ قلعے کے اندر تشریف لے چلیں کہ میرے سپاہی مجاہد اسلام کے دیدار کے لیے بے چین ہیں۔ امیر تغرل کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حفاظتی دستہ سب سے پہلے قلعہ امید کے دروازے میں داخل ہوا۔ والی مصر اپنے سپاہیوں کے درمیان میں تھا، اس کے پیچھے باقی لشکر آہستہ روی کے ساتھ قلعے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایک عجیب منظر تھا۔ قلعے کے طویل و عریض میدان میں امیر تغرل کے 5000 سپاہی جمع تھے۔ جیسے ہی ان فوجیوں کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی، پورا قلعہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے پورے لشکر نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ اس کے بعد امیر تغرل کی تمام فوج نے نہایت جوش عقیدت کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلامی پیش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر تغرل کی مکمل وفاداری کا یقین اس وقت آیا جب امید کے قلعہ دار نے والی مصر کو ان خفیہ تہہ خانوں تک پہنچا دیا جو دینار و درہم، سیم و زر اور قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے نادر شے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ آئی وہ 10 لاکھ کتابوں پر مشتمل ایک عظیم الشان کتب خانہ تھا۔ والی مصر نے یہ کتب خانہ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم قاضی الفاضل کے حوالے کر دیا۔ قاضی صاحب نے منتخب کتابیں 70 اونٹوں پر لدوا کر مصر بھجوا دیں۔ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امید کا قلعہ اپنے جان باز اور وفادار حلیف بدر الدین کے سپرد کر دیا۔ بدر الدین ایک چھوٹی سی مسلم ریاست کیفا کا نوجوان شہزادہ تھا۔ نوعمری کے باوجود نہایت ذہین، مدبر اور شجاع تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پر دل و جان سے یقین رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی والی مصر نے امیر تغرل کو اپنے امرائے خاص میں شامل کر لیا۔ اس دوران میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل خبریں مل رہی تھیں کہ فرینکس کا سالار ڈوڈن عماد الدین کی پشت پناہی کے سبب دمشق کے نواحی علاقے میں تباہی مچا رہا ہے۔ جب فرینکس کی خون ریزیوں کی اطلاعات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو وہ بہت دیر تک اداس رہے۔ ابھی تک دمشق کے حاکم نے بڑی جان بازی کے ساتھ شہری علاقے کا دفاع کیا تھا۔ اس عرصے میں کئی بار دمشق کے جاسوس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال سے والی مصر کو باخبر کیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی جواب تھا، جب تک دمشق کا ایک سپاہی بھی زندہ ہے فرینکس کا مقابلہ جاری رکھا جائے۔ میں فوری طور پر تمہاری مدد کے لیے تازہ دم فوج دمشق نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ میری تمام عسکری قوت حلب کے محاذ پر جمع ہے اور حلب ہی
فرینکس کے فتنے کی بنیاد ہے۔ میں جب تک اس بنیاد کو نہیں ڈھاؤں گا اس وقت تک صلیبی فدائین کا فتنہ اسی طرح سر اٹھاتا رہے گا۔ دمشق کے جاسوس کو واپس بھیجنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیرا کے مقام پر دریائے فرات کو عبور کیا۔ اب حلب تک پہنچنے میں صرف ایک چھوٹا سا قلعہ خطاب حائل تھا۔ یہاں کے قلعہ دار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیے اور اپنی جانوں کی امان طلب کر لی۔ والی حلب عماد الدین کو ایک ایک لمحے کی خبریں مل رہی تھیں اور اس کی حالت اس ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تھی جو حالات کے بھنور میں پھنس کر ہاتھ پاؤں مارنے کی بے سود کوششیں کر رہا ہو۔ عماد الدین نے حلب کے دفاع کے لیے فرینکس پر بے اندازہ دولت خرچ کی تھی، مگر اب وہی ریاکار صلیبی فدائین اس کی بات تک سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ عماد الدین نے بدحواس ہو کر اپنے بڑے بھائی عزاء الدین مسعود کے پاس کئی قاصد بھیجے اور ہنگامی طور پر فوجی امداد کی درخواست کی، مگر عزاء الدین مسعود نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا، میری اپنی فوج موصل کے دفاع کے لیے ناکافی ہے، میں اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ عزاء الدین مسعود کا جواب سن کر عماد الدین پاگل سا ہو گیا اور بڑے بھائی کی شان میں ناشائستہ کلمات ادا کرنے لگا۔ اپنے حکمراں کی یہ وحشیانہ حالت دیکھ کر حلب کے امراء اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ عماد الدین کے اقتدار کے دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اپنی جانیں بچانے کی غرض سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں شامل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ قلعہ خطاب کو فتح کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھے۔ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ زندگی سے محبت کرنے والا عیش پرست عماد الدین حلب کے قلعے میں محصور ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے قاصد مختلف عیسائی اور مسلمان ریاستوں میں جا جا کر فوجی مدد کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر ہر حاکم نے عماد الدین کے گداگر قاصدوں پر اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ عماد الدین نے آخری کوشش کے طور پر شاہ ارمینیہ رہوپن کے دربار میں یہ کہہ کر اپنا سفیر بھیجا تھا، شاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے آپ ہی کے کہنے پر فرینکس کو منہ مانگی رقم ادا کی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سالار ٹوڈن نے بدترین نمک حرامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حلب کے دفاع کی طرف سے یکسر منہ موڑ لیا ہے۔ اس معاہدے میں آپ کی حیثیت ایک ثالث کی ہے، آپ ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے معاہدے کی پابندی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ شاہ ارمینیہ رہوپن نے والی حلب عماد الدین کا خط پڑھا اور بڑے بے نیازانہ انداز میں چند سطری جواب تحریر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جلغار کے سبب اس علاقے کے تمام راستے مخدوش ہو چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر فرینکس سے رابطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، جب یہ جنگی غبار چھٹ جائے گا اور فضا صاف ہو جائے گی تو میں سالار ٹوڈن سے بات کروں گا، اور اگر فرینکس کی طرف سے واقعتاً کوئی غفلت یا کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ساری رقم واپس دلوا دوں گا۔ فی الحال تم اکیلے ہی بہادری اور استقامت کے ساتھ حلب کا دفاع کرتے رہو۔ کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے بیرونی امداد سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں تمہارے بڑے بھائی عزاء الدین مسعود سے موصل کے دفاع کا معاہدہ نہ کر چکا ہوتا تو میں اپنی فوج لے کر بلا تاخیر حلب پہنچ جاتا۔ پھر بھی میری دلی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ ارمینیہ رہوپن نے بڑے شاطرانہ انداز میں فرینکس کو بھی بچا لیا تھا اور اپنی طرف سے بھی عدم تعاون کی ایک معقول دلیل پیش کر دی تھی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اگر شاہ ارمینیہ والی حلب کی مدد کرنا چاہتا بھی تو کسی بھی قیمت پر اس آگ میں نہ کودتا، کیونکہ شاہ رہوپن نے ہرزم کے میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے غضبناک تیور دیکھے تھے۔ جب والی مصر نے قسم کھائی تھی حلب یا موصل اس کے سوا کچھ نہیں، اسی لیے شاہ ارمینیہ اپنے فوجی مشیروں سے کہا کرتا تھا کہ حلب کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ اب عماد الدین کے دن پورے ہو چکے ہیں اور واقعتاً عماد الدین کی قسمت کے فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ حطاب سے گزر کر 21 مئی 1184 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر قلعہ حلب کے سامنے طویل و عریض اور سبز و شاداب میدان میں خیمہ زن ہوا۔ قلعے کی فصیل سے عماد الدین نے یہ سخت اذیتناک منظر دیکھا، جیسے مسلح قزاق کسی کے دروازے پر آ کر ٹھہر گئے ہوں اور مالک مکان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنی چار دیواری کی حفاظت کر سکے۔ دوسری انتہائی دردناک صورتحال یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سن کر حلب کے باشندے اس قدر خوش تھے کہ جوش جذبات میں رقص کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، اور اب ان کا رخ اس میدان کی طرف تھا جہاں والی مصر کی فوج جمع تھی۔ حلب کے باشندوں کا یہ ازدحام دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے خیمے سے باہر نکل آئے۔ پوری فضا اللہ اکبر ہمارا نجات دہندہ آ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ والی مصر کے نمائندوں نے حلب کے مظلوم عوام تک اپنے امیر کے جذبات پہنچائے۔ حق تعالیٰ کی کارسازی اور کرم فرمائی سے تمہارے آفات و مصائب کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ تم اپنے گھروں کو واپس جا کر نماز شکر ادا کرو، انشاءاللہ تم پر دوبارہ کوئی ظالم حاکم مسلط نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کو واپس جاتے وقت حلب کے باشندے قلعے کی دیوار کے نیچے جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد کے اس قدر پرشور نعرے لگائے کہ فصیل پر کھڑے ہوئے عماد الدین کو قلعے کی مضبوط دیواریں لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ والی حلب نے انتہائی نفرت و غضب کے لہجے میں حلب کی رعایا کو نمک حرامی کے طعنے دیے اور جس قدر مغلظات ممکن تھیں وہ سب اس کی زبان پر آ گئیں، مگر یہ عماد الدین کی بدقسمتی تھی کہ بلندی پر کھڑے ہونے کے باعث اس کی زبان سے ادا ہونے والے غلیظ کلمات حلب کے باشندوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اگر بالفرض پہنچ بھی جاتے تو عماد الدین کی اس نفرت و غضب کا ان پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ والی حلب بیرونی اور اندرونی دونوں محاذوں پر جنگ ہار چکا تھا۔ عماد الدین نے حکمرانی کے نشے میں کبھی اپنی رعایا کو اہمیت نہیں دی۔ وہ حلب کے عوام کو اپنا زر خرید غلام یا مویشی خانے کی چار دیواری میں قید جانوروں کا ایک ریوڑ سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہی حیوان ایک دن ساری بندشیں توڑ کر آزاد ہو جائیں گے اور پھر اس طرح قلعے کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ عماد الدین کے عمراء نے اس میں عافیت جانی کہ قلعے سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر سے جا ملیں اور والی مصر کی خوشامد کر کے اپنی سلامتی کے لیے ضمانت حاصل کر لیں۔ پھر جب یہ ہوس پرست اور بے ضمیر عمراء قلعے سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچے تو والی مصر نے ان کے ساتھ بڑا عجیب سلوک کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لو اور اس وقت تک ان کی سخت حفاظت کرو جب تک میرے اور عماد الدین کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ والی مصر کا فرمان سن کر عماد الدین کے وہ تمام عمراء بدحواس ہو گئے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ امید لے کر حاضر ہوئے تھے کہ نہ صرف ان کو سیاسی پناہ مل جائے گی بلکہ مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ہم تو سلطان محترم کی حمایت کا اعلان کرنے حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں ظالم و جابر عماد الدین سے نجات دلائی جائے، پھر ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک امیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی تم جیسے لوگوں سے حمایت طلب کی ہو۔ عماد الدین کے امیر کی گفتگو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کی تلخی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر تم میں سے کسی کو یاد ہو تو وہ مجھے بتائے کہ تم لوگوں نے کبھی عماد الدین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، کسی نے اپنا عہد و منصب سے استعفیٰ دیا؟ اس سے پہلے تم میں سے کوئی شخص عماد الدین کے جبر و تشدد کی شکایت لے کر میرے پاس آیا؟ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پناہ میں آئے ہوئے غیر مسلم دشمنوں سے بھی نرم سلوک کرتے تھے، مگر والی حلب عماد الدین کے عمراء کے ساتھ آپ کا سلوک نہایت تحقیر آمیز تھا۔ سلطان محترم، اس سے پہلے ہمیں آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دوسرے امیر نے نہایت ریاکارانہ لہجے میں اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا، ہم عماد الدین کے عمراء نہیں، قیدی ہیں جو اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتے۔ اس جھوٹ پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی برہم ہو گئے۔ پھر تم عماد الدین کی مرضی کے بغیر اس وقت میرے خیمے میں کیوں موجود ہو؟ تیسرے امیر نے جھوٹ بول کر نیا عذر تراشنا چاہا، مگر والی مصر نے اسے بری طرح چھڑک دیا۔ آج تم سب کے سب مجبور ہو، اس لیے جان بچانے کی غرض سے میرے پاس چلے آئے ہو۔ جب عماد الدین کے عمراء نے اندازہ کر لیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کسی چال میں نہیں آئیں گے تو وہ براہ راست والی مصر سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے رحم و کرم کی درخواست کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جارحانہ انداز میں ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا، تم ہر اعتبار سے میرے نزدیک ناقابل معافی ہو۔ تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم اپنے امیر عماد الدین سے بھی مخلص نہیں ہو، ورنہ اسے اس مجبوری کی حالت میں تنہا چھوڑ کر صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے میرے پاس نہ آتے۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو اپنے سالار کے حکم پر جان دے دے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والے سپاہی کا ایک ہی انجام ہے کہ دشمن اسے قتل کر ڈالے یا پھر اس کا اپنا سالار
اسے تمام عمر کے لیے زنداں کے حوالے کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے شدید نفرت و غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے عماد الدین کے ساتھ مل کر حلب کی معصوم رعایا پر بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں۔ اگرچہ میرے اور تمہارے درمیان طویل فاصلے حائل تھے، لیکن میں تمہاری ایک ایک ظالمانہ حرکت کی پوری خبر رکھتا تھا۔ اس طرح تم حلب کی رعایا کے مجرم ہو۔ جنگ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد میں تمہیں عوام کی عدالت میں پیش کروں گا۔ اگر حلب کے باشندے تمہاری بے گناہی پر اپنی گواہیاں پیش کر دیں گے تو یقین رکھو کہ میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دوں گا، ورنہ شدید ترین سزائیں تمہارا مقدر ہوں گی، تاکہ پھر کوئی ہوسکار امیر بندگان خدا کی عزت و آبرو کے ساتھ شرمناک کھیل نہ کھیل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عماد الدین کے امراء کی تقدیروں کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بس ایک وقت مقررہ پر اس فیصلے کا نفاذ باقی تھا۔ موت کے خوف سے کئی امراء والی مصر کے قدموں پر گر پڑے اور زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ ان میں سے ایک امیر جس کا نام سندل تھا اور جو اپنی شراب نوشی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا، موت کے خوف سے اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑے پڑے مر گیا۔ والی مصر نے امیر سندل کی موت پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس اسے توبہ کی مہلت بھی میسر نہ آ سکی۔ پھر والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی لاش عماد الدین کے پاس پہنچا دو تاکہ مرحوم کے عزیز و اقارب اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کی رسمیں ادا کر سکیں، اور عماد الدین سے یہ بھی کہہ دینا کہ امیر سندل پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے خوف و دہشت کے سبب اس انجام کو پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی امیر سندل کی لاش اٹھا کر حلب کے قلعے کی طرف چلے گئے اور باقی امراء کو زنجیریں پہنا کر ایک مخصوص خیمے میں پہنچا دیا گیا، جس کی نگرانی کے لیے 100 مسلح محافظ سپاہی متعین کر دیے گئے تھے۔